السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہیں کنڈے اور ہر طرف ہے کنڈوں کا جشن۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے بھوکا میرا سٹاف، جن کو کھانے کی بات سوجھی تو مجھے چھوڑ کر ایسے بھاگ چکے ہیں کہ جیسے کہ میں نے ان کے حصے کے کنڈے بھی کھا لینے ہیں۔ اینی ہو چلیں، خیر ہے، کنڈے کا ذکر ہوا تو پھر یہاں پر آج کوئی بچہ نہیں آیا اور 0% حاضری کے ساتھ کوئی اکا دکا بچے، وہ بھی صرف جو کھیل رہے ہیں وہی آئے، اور باقی جو سٹاف ہے وہ چاچا کوڑا کی دعوت پر پتلی گلی سے ادنے واہ جا رہے ہیں۔ سب کنڈے کھانے کے لیے چل پڑے ہیں۔ موسم سہانا ہے، بارش کا زمانہ آنے والا ہے، لیکن ٹھنڈی سرد ہوائیں سب کو لگ رہی ہیں۔ یہاں پر سب افراد جو ہیں وہ چاچے کوڑے کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ حق نواز صاحب اور مجید صاحب نے پہن لی ہے جرسی، وہ سامنے چاچا گھوڑا ہاتھ باندھے انتظار میں ہے۔ عاطف صاحب یہاں بھی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں کنڈے۔ لیجیے آ گئی ہیں زبردست ٹکیاں، حلوہ، چاول، جن پر اساتذہ کرام ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اور بہت جلد وہ ان کا ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو میں نے بھی موقع سے اٹھایا ہے فائدہ اور لی ہے یہاں پر ایک سیلفی، اور اب ہم یہاں سے تناول فرما کر نکلنے ہی لگے ہیں۔ دیکھیے چاچے کوڑے کی بھیڑ اور بکریاں، تو ہم نے لی ہے چاچا کوڑے کے ساتھ بھی ایک عدد سیلفی۔ چاچے کوڑے کے ساتھ لی سیلفی اور اب نہ کہیں کول ون نہ کوئی عاطف صاحب سرائکی میں بھاشن دے رہے ہیں، اور اب ہم یہاں سے دوبارہ اسکول کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسکول کے پاس بچوں کا جمع غفیر ہو چکا ہے، کیونکہ پورا علاقہ وہاں پر آج کرکٹ کھیلنے کے لیے آ چکا ہے۔ لیجیے میں نے اپنے ہی آپ کو دیکھا، جبکہ باقی سارے گفت و شنید میں مصروف ہیں۔ وہ ہمارا پیارا اسکول ہے اور وہ وہاں پر بہت رش ہے، پورا 50 ٹیڑیے وہاں پر کرکٹ کھیلنے کے لیے آ چکا ہے، جو کبھی زندگی میں پڑھائی کے لیے بھی نہیں تھے آئے۔ اور لیجیے سردی سے پودے ہوئے ہیں خشک، اور ہم اپنے اسکول سے دوبارہ سے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں۔ تصور صاحب بھی اپنی تصوراتی باتیں کر رہے ہیں، اور اب ہم رخت سفر باندھ چکے ہیں، اور دیکھیے خوبصورت ہے سما۔ تو چلیے، اور انجان رستوں کے مسافر چل پڑے تھے کہ شاید کچھ بھوجن کے لیے ملے۔ انہیں اپنی پیٹ کے لیے کچھ ایسا بھوجن چاہیے تھا جو ان کی توانائیاں بحال رکھے۔ وہ دیسی خوراک کھانے کے لیے چاچے کمر کے گھر کی طرف رواں دواں تھے، اور امید تھی کہ ان کے گھر پکی ہوئی چاولوں کی دیگ کے اوپر وہ ہلا بول دیں گے، ڈن ڈن ڈن۔ نہ صرف چاول، ایک درگھٹنا بھی ملی تھی۔ گوفا کی طرف ایک رستہ جا رہا تھا۔ یہ ایسی خطرناک گوفا تھی کہ جن کو، جی ہاں، چاچا کوڑے کے گھر سے کوڑے چاول اور میٹھی ٹکیاں اور میٹھا حلوہ کھانے کے بعد اساتذہ کرام نے چہل قدمی جانی۔ حالانکہ وہ عاطف صاحب جو 10 منٹ اسمبلی میں کھڑے ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں درد پڑ گیا ہے، اب وہ کھانے کی تلاش میں 2 کلومیٹر تک پیدل چل رہے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو وہ چاچے کوڑے کے گھر سے مانڈ مونڈ کر آئے ہیں وہ تھوڑا نیچے چلے جائے۔ شفیق صاحب نے اسپیشلی طور پہ واش روم پہ جا کر اپنے معدے کے اندر مزید کمپارٹمنٹ خالی کیے تاکہ وہ اب نئے بھوجن کے لیے کچھ جگہ فراہم کر سکیں۔ شفیق صاحب کھلتے پہ ہو۔ یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا نالج بچوں میں نہیں بلکہ ان کے والدین میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ایک والد محترم گزرے اور اس نے کہا ونس اگین السلام علیکم، کیونکہ پچھلے کھانے والے گھر میں بھی وہ ہماری صورتحال دیکھ رہے تھے کہ اساتذہ کرام ویسے تو کہیں جاتے نہیں، لیکن کہیں مفتہ ہو تو ضرور چلے جاتے۔ جی اتنا ہون وقت کڑک دیاں گالی کریں دے بدے ہو شفیق صاحب، اور یہ مولیاں دستیاب ہیں جس کو کھائیں اور مہکائیں۔ چلتے چلتے یہ کارواں پہنچ چکا تھا چاچا کمر کے گھر۔ میرے رکشے کمر تو نے کیسی نظر، پہلی نظر۔ یہ چکندر کی فصل تھی، وہ مولیاں تھیں، وہ گندم تھی، وہ سرسوں نہیں بلکہ کنولا تھی۔ مجید صاحب اور حق نواز صاحب اور شفیق صاحب آ رہے تھے۔ سر عاطف صاحب اور تصور صاحب آپس میں لمبی لمبی گفت و شنید فرما رہے تھے۔ وہ دور ایک گھر تھا، لیکن ہمیں وہاں نہیں، ہم نے اس کے آگے جانا تھا۔ کچھ ترینتیں بھی وہاں سے جا رہی تھی، کیونکہ مہکی ہوئی خوشبو ہر طرف پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ وہ بچہ بھی کنڈے کھا کر آ رہا تھا، اور بالآخر چاچا کمر کے ساتھ سب نے
بڑے ہی چاؤ کے ساتھ ملاقات فرمائی. سب ان سے گھل مل گئے اور پھر اس کے بعد ان کے چاولوں اور ٹکیوں اور حلوے کے اوپر بھی پڑ چکے تھے. اب ہم نکل گئے. عاطف صاحب نے ان بھینسوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا جن کا دودھ وہ صبح و شام دوپہر رات کو پیتے ہیں. یہ وہی بھینسیں ہیں جن کے چرنوں کا دودھ عاطف صاحب صبح دوپہر شام پیتے ہیں اور اپنی زندگی کو 4 چاند لگاتے ہیں. اور انہی کا دودھ پینے کے بعد عاطف صاحب کی صحت کو بھی 4 چاند لگ چکے ہیں. اور وہاں پر مٹی دے ٹبے دے سجے پاسے ایک بابا جی پیڑیاں چرا رہا ہے. اس بابے سے پوچھنا میرا حال اور اسے کہنا کہ اور پیٹ پوجا کرنے کے بعد پتلی گلی سے واپسی کی طرف رواں دواں ہمارا قافلہ. مجید صاحب اور حق نواز صاحب جنہوں نے ابھی جا کے دعوت ولیمہ بھی کھانی ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ معدے کے کمپارٹمنٹس خالی کرنے کے نسخے. شفیق صاحب آپ سے پوچھیں گے. جی ہاں جی ایپیٹائزر. اللہ اکبر. بھینسوں کے لہلہاتے کھیت ماحول کو اور خوبصورت بنا رہے تھے. جی ہاں دیکھیے یہ سما نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. موسم ہے آج سہانا اور لگتا ہے تھوڑی دیر بعد ہے بارش کا آنا جانا. تو اب ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے. سب افراد مجید صاحب کے لطیفے سن رہے ہیں. ہمارا اگلا مشن چاچے خضر کے گھر تھا. عاطف صاحب کے مایا ناز چہیتے اسٹوڈنٹ کبیر خان جس کی لائق پن کے چرچے پورے اسکول میں گونجتے تھے. تو عاطف صاحب نے سوچا کہ اپنے شاگرد کو خراج تحسین پیش کریں اور چاچے خضر کو بھی مبارکباد. اکثر پچھلا قافلہ بیچارہ جو تھا جو ہمارے گروپ کے بیچارے تھوڑے سے ضعیف بابا جی ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. حالانکہ جوان وہ بھی ہیں تو اور نوجوان جو ہیں جو تازہ خالص دودھ پیتے ہیں وہ دودھ سمیت پہنچ گئے ہیں. کہیں خضر یہ نہ کہے کہ ہاں دودھ دو تمہیں تھڑ کے چاہ بناما. اور دور سامنے کہیں گھر تھا ایک کبیر خان کا. وہ کبیرہ مانجا. اچھا چلو شکر ہے چاچا خضر. جی جی امیر صاحب بھی دروازے کے سامنے. اساتذہ کرام کی خوشی دیکھیے. پڑھانا نہیں پڑھ رہا تو 8 چھوڑ رہے ہیں. یہی عاطف صاحب اگر میں کہتا کہ سر پڑھا لیں تو پھر اس نے کہنا استاد جی میں تو پڑھائی کیتا کام دیتا ہی بھی ہاں جی پڑھایا ہی بھی ہاں جی تو یاد کیتا ہی بھی نہ جی گھر جا کے پڑھے ہی میں نہ جی استاد جی تو ڈساؤ ہوں میں کیا کراں. اسکول کے باہر ابھی تک میچ جاری ہے. وہاں پر چھکے چوکے لگ رہے ہیں اور گاؤں کے افراد وہاں پر کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہیں اور چند ایک بچے اسکول کے بھی ہیں جو اسے دیکھ رہے ہیں. اللہ حافظ.